صبح بخیر، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج میں جو کہانی آپ کے لیے لے کر آئی ہوں شکاریات سیریز میں، اس کا عنوان ہے شیر نے گدگدایا۔ اس کے مصنف ہیں چارلس موریسن۔ یہ جملہ تو آپ نے سنا ہی ہوگا کہ اتنا گدگدایا کہ ہنستے ہنستے بے دم ہو گیا۔ اس جملے سے ذہن پر یہ اثر پڑتا ہے کہ کسی نے دلچسپی کی خاطر یا ہنسی مذاق میں کسی کے اتنی زیادہ گدگدیاں کی کہ اسے بہت زیادہ اور بہت دیر تک ہنسنا پڑا۔ کچھ دن ہوئے مجھے بھی ان گدگدیوں سے سابقہ پڑ چکا ہے، لیکن میرا تجربہ اس سے بالکل مختلف اور اپنی نوعیت کا واحد تجربہ تھا۔ ان گدگدیوں نے جو دلچسپی کے شغل کے برعکس کسی اور ہی جذبے کے تحت کی گئی تھی، بس یوں سمجھیے کہ میری جان ہی نہ نکلی، ورنہ انہوں نے تو مارنے میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھی تھی۔ گرمیوں کے دن تھے اور جب میں تپتی ہوئی دھوپ میں ڈبرو گڑھ آسام سے کچھ فاصلے پر ایک چائے کے باغ میں پہنچا تو سورج پوری آب و تاب سے چمک رہا تھا اور ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے آسمان سے آگ برس رہی ہے۔ اپنے دوست کولسن کی رہائش گاہ پر پہنچنے کے بعد، جو وہاں چائے کمپنی کے مینیجر تھے، جب مجھے معلوم ہوا کہ میں کسی خانگی بحران کی وجہ سے ان کے ہاں نہ ٹھہر سکوں گا اور اس گرمی میں ابھی ایک دوسرے بنگلے تک مجھے جانا پڑے گا، تو مجھے یہ سن کر کچھ زیادہ خوشی نہ ہوئی۔ کولسن کے ہاں وہ خانگی بحران چیونٹیوں کے ایک بڑے دل کی وجہ سے پیدا ہو گیا تھا، جس نے ان کے مہمان خانے پر قبضہ غاصبانہ کر لیا تھا اور اس کے فرش پر جا بجا سوراخ بنا لیے تھے۔ ظاہر ہے کہ ہر ایک کو اپنے اپنے گھروں تک جانے کے لیے راستہ لینے کا حق حاصل ہے، جس سے کسی کو بھی محروم نہیں کیا جا سکتا۔ چیونٹیاں بھی اپنے اس حق کا فراخ دلی سے استعمال کر رہی تھیں اور کمرے میں کوئی جگہ ان سے بچی ہوئی نہ تھی، اس لیے مجبوراً ایک دوسرے بنگلے میں جو کولسن کے نائب کے پاس تھا میرے ٹھہرنے اور سونے کا انتظام کر دیا گیا۔ یہ دونوں بنگلے ایک دوسرے سے صرف چند سو گز کے فاصلے پر ہی تھے، لیکن ان میں سے چھوٹا بنگلہ جو نائب کی تحویل میں تھا، چائے تیار کرنے والی فیکٹری کی عمارت کے بالکل دوسرے کنارے پر واقع تھا اور درمیان میں گھنے پیڑوں کی ایک لمبی پٹی کی آڑ ہو جانے کی وجہ سے وہاں سے وہ بالکل نظر نہ آتا تھا۔ ایک دن دوپہر کا کھانا کھانے کے بعد ہم کہلولے کے لیے نہیں اٹھے اور کھانے کی میز پر ہی بیٹھے بیٹھے ہم اس خبر کے بارے میں گفتگو کرنے لگے جو اسی دن ہم تک پہنچی تھی۔ خبر کے مطابق ہمارے کھیتوں سے ملی ہوئی دوسری چائے کمپنی کی ریاست میں کہیں سے کوئی آدم خور شیر آ گیا تھا، جس نے ایک مقامی عورت کا خون کر دیا تھا۔ یوں تو آس پاس کے جنگلوں میں دوسرے جانوروں کے علاوہ شیر پہلے سے ہی موجود تھے، لیکن کوئی آدم خور شیر اس ضلع میں برسوں کے بعد نمودار ہوا تھا۔ عورت کے مارے جانے کی خبر ملتی ہی کلیوں اور چائے مزدوروں میں بری طرح خوف و ہراس پھیل گیا اور وہ کھیتوں میں جا کر اس وقت تک کام کرنے سے انکار کرنے لگے جب تک کہ شیر کو ٹھکانے نہ لگا دیا جائے۔ ہم نے طے کیا کہ اس وقت تو ہم آرام کریں اور تیسرے پہر کو جب گرمی کچھ کم ہو جائے تو گارڈ کے پاس جو دوسری ریاست کا مینیجر ہے جا کر اس آدم خور شیر کو مارنے کے سلسلے میں اپنی خدمات پیش کرے۔ دوران گفتگو ہمیں یہ بھی خیال آیا کہ ممکن ہے کارٹر نے خود بھی شیر کو مارنے کی تیاریاں شروع کر دی ہوں اور ہمارے پہنچنے سے پہلے ہی مچان وغیرہ بندھوانے کا بندوبست کر لیا۔ ہم نے سوچا اگر اس نے ایسا کیا تو اور بھی اچھا ہے، ہمیں بغیر کسی زحمت کے اس کے ساتھ کھیل میں شریک ہونے کا موقع مل جائے گا۔ پروگرام کے مطابق کچھ دیر آرام کرنے کے خیال سے جب میں اپنی قیام گاہ کی طرف چلنے لگا تو میں نے کولسن سے پوچھا کہ اس وقت بنگلے تک بغیر بندوق کے جانے میں کوئی اندیشے کی بات تو نہیں۔ میں نے شبہ ظاہر کیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ شیر اسی طرف آ نکلا ہو اور مجھ نہتے سے اس کی مڈ بھیڑ ہو جائے۔ جواب میں کولسن نے مجھے تسلی دیتے ہوئے سمجھایا کہ بھلا یہاں کیسا خطرہ،
اس نے یہ بھی کہا کہ ممکن ہے شیر واردات کرنے کے بعد اس ضلع سے ہی چلا گیا ہو، اور اگر نہ بھی گیا ہو تو اس کا امکان نہیں ہے کہ جنگل کی ٹھنڈی چھاؤں چھوڑ کر وہ اتنی سخت گرمی میں باہر گھومنے کے لیے نکل پڑے۔ کالسن کی تسلیوں اور یقین دہانیوں کے بعد میں تنہا ہی وہاں سے رخصت ہو گیا اور گھنے جنگل والی پگڈنڈی سے ہوتا ہوا اپنے بنگلے کی طرف چل پڑا۔ اس وقت تیز دھوپ ہونے کے باوجود گھنے پیڑوں کی وجہ سے پتلی پگڈنڈی پر اندھیرا چھایا ہوا تھا اور وہاں اتنی زیادہ گھٹن تھی کہ مجھے سانس لینے میں دشواری ہو رہی تھی۔ گھنے پیڑوں کی پٹی پار کرنے کے بعد میں کھلے علاقے میں داخل ہوا ہی تھا کہ مجھے اپنی بائیں طرف کوئی 30 گز کے فاصلے پر، جہاں چائے کے زیر کاشت کھیت تھے، کچھ حرکت سی محسوس ہوئی۔ میں ایک لمحے کے لیے ٹھٹکا، لیکن میں نے صحیح وجہ جاننے کے لیے وہاں زیادہ رکنا مناسب نہ سمجھا اور فوراً ہی مضطربانہ انداز میں جلدی آگے قدم بڑھانا شروع کر دیے۔ میں نے سوچا کہ وہاں چاہے کچھ ہو یا نہ ہو، لیکن مجھے اس وقت سستی کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے۔ ویسے بھی اتفاق کی بات کہ اس دن میں ہیٹ لگا کر نہیں آیا تھا اور میں ڈر رہا تھا کہ کہیں لو نہ لگ جائے یا سورج کی تیز گرمی کی وجہ سے مجھے بخار نہ آ جائے۔ میں نے اپنی رفتار اور تیز کر دی۔ میں ابھی مرکزی فیکٹری کے دروازے کے مقابل ہی پہنچا تھا کہ میری نگاہ شیر پر پڑ گئی۔ شیر بنگلے کی طرف جانے والے راستے کے پاس ایک ایسی جگہ میرا انتظار کر رہا تھا جہاں میں بس 1 آدھ منٹ میں پہنچ جاتا۔ ظاہر ہے جگہ کا یہ انتخاب اس نے سوچ سمجھ کر ہی کیا ہوگا، کیونکہ وہاں آس پاس نہ تو کوئی پیڑ تھا اور نہ ہی چھپنے کی کوئی اور جگہ۔ شیر پر نگاہ پڑتی ہی مجھے سکتہ سا ہو گیا اور گمسم کھڑا اس کی طرف دیکھنے لگا۔ میرے دیکھتے ہی دیکھتے اس نے اپنا بدن ڈبکایا اور ایک پالتو بلی کی طرح، جس طرح وہ اپنے شکار پر جھپٹنے سے پہلے اپنے جسم کو کر لیتی ہے، شیر سمٹ سمٹا کر پنجوں کے بل بیٹھ گیا۔ میں نے دیکھا کہ اس نے اپنی دم زمین سے اوپر اٹھا رکھی ہے اور دم کی نوک ادھر ادھر حرکت کر رہی ہے۔ بڑی کشمکش اور امید و بیم کے عالم میں نے بغیر گردن ہلائے اپنی دائیں سمت فیکٹری کے گیٹ کی طرف نگاہیں گھمانا شروع کی، جو وہاں سے صرف چند گز کے فاصلے پر تھا۔ میری مایوسی کی انتہا نہ رہی جب میں نے دیکھا کہ اس میں بڑا سا تالا لٹک رہا ہے، اور اسی لمحے مجھے یاد آیا کہ آج تو کسی تہوار کی وجہ سے چھٹی ہے اور اس لیے دور دور تک کسی کی موجودگی کا امکان نہیں ہے۔ جب آس پاس بچاؤ کی کوئی صورت نظر نہ آئی تو میں ایک دم مڑا اور تیزی سے اس طرف بھاگنا شروع کر دیا جس طرف سے میں چل کر یہاں تک آیا تھا۔ حالانکہ میں سمجھ رہا تھا کہ فرار ہونے کی کوشش صحیح رائگاں ہی ثابت ہوگی، لیکن اس وقت اس کے سوا اور چارہ ہی کیا تھا۔ میں ابھی 2-4 قدم ہی بھاگا ہوں گا کہ میری نظر ایک پرانے بوائلر پر پڑی جو فیکٹری کی دیوار سے لگا ہوا پڑا تھا۔ نئی مشینیں لگ جانے کے بعد چونکہ اس کی ضرورت نہ رہی تھی، اس لیے فیکٹری والوں نے اسے ناکارہ سمجھ کر باہر ڈلوا دیا تھا۔ حالانکہ بوائلر کے منہ پر ڈھکن نہیں تھا، لیکن پھر بھی وہ مجھے چھپنے کی بہترین جگہ معلوم ہوئی اور اس وقت جان بچانے کی صرف یہی ترکیب سمجھ میں آئی کہ میں بغیر مزید وقت برباد کیے کسی نہ کسی طرح فوراً اس کے اندر داخل ہو جاؤں۔ بوائلر کا منہ، جس کا قطر 1 یا 1.25 فٹ کے لگ بھگ تھا، زمین سے ملا ہوا تھا، لیکن اتنا رستہ باقی تھا کہ میں سمٹ سمٹا کر اس کے اندر جا سکوں۔ میں ایک ہی چھلانگ میں بوائلر کے پاس پہنچ گیا اور تقریباً اپنے آپ کو گراتے ہوئے جلدی سے زمین پر لیٹ گیا اور جان پر کھیل کر اپنا سر اور کندھے بوائلر کے اندر داخل کر دیے۔ میں اندر کی طرف گھسٹنے کی کوشش کرنے لگا اور ابھی میرا آدھا جسم بوائلر کے باہر ہی تھا کہ میرے پیر میں درد کی ایک ٹیس اٹھی۔ میں سمجھا کہ شیر میرے اوپر آ گیا ہے۔ میں نے ڈر اور گھبراہٹ کے ملے جلے جذبے کے ساتھ اپنے ہاتھوں پر پورا زور لگا دیا اور بہت دقت سے کسی نہ کسی طرح اپنا بکیا جسم بھی بوائلر کے اندر کر لیا۔
بوائلر کوئی آرام دہ جگہ ثابت نہ ہوئی، اس کے اندر اتنی کم گنجائش تھی کہ میں اس کے منہ سے دور رہنے کی کوشش میں بڑی مشکل سے اس طرح کھڑا ہو سکا کہ میرا ایک ہاتھ اور ایک پیر بوائلر کی ایک طرف تو دوسرا ہاتھ اور دوسرا پیر بوائلر کے منہ کی دوسری طرف تھا۔ کمر دیوار سے چپک رہی تھی اور میری گردن اتنی جھک گئی تھی کہ وہ بالکل گھٹنوں کی سیدھ میں آ گئی تھی۔ اس طرح مرغا بننے کے باوجود میں دل میں شیخی بگارنے لگا کہ چلو کچھ بھی صحیح، اس وقت تو میں نے شیر کو چکمہ دے ہی دیا۔ جب سے میں نے شیر کو دیکھا تھا اس وقت سے اب تک 1 منٹ سے بھی کم وقت گزرا تھا، اور اس دوران میں نے بغیر زیادہ غور و خوض کیے ایک دم جو بھی میری سمجھ میں آیا اس پر عمل کر ڈالا تھا۔ یوں تو وقت اور موقع کے لحاظ سے اس کے علاوہ کچھ اور ممکن تھا بھی نہیں، لیکن اب جو غور کیا تو مجھے اندازہ ہوا کہ حالات امید افزا نہیں ہیں اور میں ابھی خطرے سے باہر نہیں ہوا ہوں۔ مجھے اندازہ ہوا کہ بوائلر کے منہ میں اتنی گنجائش ہے کہ جس طرح میں اس کے اندر آ گیا ہوں، شیر بھی اسی طرح اندر آ سکتا ہے۔ فوراً ایک ترکیب سمجھ میں آئی۔ میں نے اسی حالت میں کھڑے کھڑے بوائلر کے منہ کی طرف اپنے جسم کا دباؤ دینا شروع کر دیا۔ مجھے اندازہ نہیں کہ مجھے کتنا زور لگانا پڑا، بہرحال اچانک لوہے کے اس وزنی بوائلر میں حرکت ہوئی اور سخت زمین سے اس کے منہ کے ٹکرانے کی زوردار آواز نے ایک لمحے کے لیے سناٹے کو چیر دیا۔ میری کچھ مزید کوشش اور جدوجہد کے بعد بوائلر کا منہ زمین پر اچھی طرح جم گیا اور اس طرح داخل ہونے کا راستہ پہلے کے مقابلے میں بہت تنگ ہو گیا۔ بوائلر کے اندر سخت گرمی ہو رہی تھی اور میں بڑی مشکل سے وہاں سانس لے پا رہا تھا۔ ایک تو بند جگہ اور پھر اوپر سے رکی ہوئی گرم ہوا، بس ایسا معلوم ہوتا تھا کہ اب دم گھٹا اور اب گھٹا۔ میں سوچنے لگا کہ اگر شیر مجھے باہر کھینچ نکالنے میں کامیاب نہ بھی ہوا تو بھی یہ گرم تندور مجھے زندہ نہ چھوڑے گا، اور اگر وہ زمین کھود کر اندر آ گیا تو اس خیال نے تو دوسرے تمام خیالوں کو پس پش ڈال دیا اور مجھے اپنے زندہ رہنے کی ساری امیدیں خاک میں ملتی ہوئی نظر آنے لگی۔ مجھے یقین تھا کہ وہ خونی درندہ فوراً ہی میرے پیچھے پیچھے وہاں آ جائے گا، اس لیے میں اس کی آہٹ لینے کی کوشش کرنے لگا۔ شیر کا انتظار چند سیکنڈ سے زیادہ نہ کیا ہوگا، لیکن مجھے ایسا معلوم ہوا کہ اس طرح بوائلر میں کھڑے کھڑے صدیاں بیت گئی ہیں۔ اس وقت سوائے میرے اکھڑے اکھڑے سانسوں کے وہاں دور دور تک کسی قسم کی آواز نہ تھی۔ میں نے اندازہ لگایا کہ شیر شاید ابھی قریب نہیں آیا ہے۔ بوائلر کی دیواریں سورج کی گرمی کی وجہ سے تپ رہی تھیں اور میرے جسم کے ان حصوں میں جو ان سے لگ رہے تھے بری طرح سوزش ہونے لگی تھی۔ اس کے علاوہ ناموزوں حالت میں جھکے جھکے کمر میں بھی درد ہونے لگا تھا، اس لیے میں نے ارادہ کیا کہ مل جل کر انہیں کچھ آرام پہنچاؤں۔ میں نے ابھی اپنا ایک پاؤں ہی ہلایا تھا کہ ایک دم گرم ہوا کا بھبکا آیا اور پورا بوائلر ایک عجیب قسم کی بدبو سے بھر گیا۔ حالانکہ نہ میں نے کوئی آہٹ سنی تھی اور نہ ہی کوئی آواز، لیکن وہ مخصوص بو اس خونی درندے کی موجودگی کا پتہ بتانے کے لیے کافی تھی۔ میرے پھیپھڑے تو ویسے ہی تازہ اور صاف ہوا کے لیے بے چین ہو رہے تھے اور اس بدبو نے ساری رہی سہی کسر بھی پوری کر دی، اور مجھے محسوس ہوا کہ میرے دم گھٹ کر مر جانے میں اب زیادہ دیر نہیں رہ گئی ہے۔ میرے سر سے 2 فٹ سے بھی کم فاصلے پر شیر پہلے غرایا اور اس کے بعد اس نے ایک گونجدار آواز نکالی۔ مجھے ایسا معلوم ہوا کہ میرے سر اور شیر کے منہ کے درمیان بوائلر کی لوہے کی دیوار حائل نہیں ہے، بلکہ میرے کانوں کے پردوں سے براہ راست اس کی آواز ٹکرائی ہے۔ میرے سانسوں کی آواز بے ترتیب ہونے لگی اور ان کی گھٹی گھٹی آوازوں نے شیر کو مشتعل کر دیا۔ ایک لمحے بعد ہی بوائلر کو سخت جھٹکا لگا اور میرا سر لوہے کی پرت سے زور سے ٹکرا گیا۔ بوائلر پر شاید شیر نے پنجہ آزمایا تھا۔ بوائلر ہلا ضرور، لیکن پھر اسی جگہ جم گیا جہاں میں نے اسے جما دیا تھا۔ یہ سارا ہنگامہ بس 1 سیکنڈ میں ہی ہو گیا۔ ایک بار پھر کافی دیر تک کچھ نہ ہوا۔
میری گردن اور کمر بری طرح دکھنے لگی تھی اور ان کی تکلیف اب ناقابل برداشت ہونے لگی تھی۔ میں تھوڑا سا ہلا لیکن فوراً ہی مجھے پھر اپنی پہلی حالت میں کھڑا ہو جانا پڑا، کیونکہ بوائلر کے منہ میں مجھے شیر کا پنجہ دکھائی دے گیا تھا۔ بہت آہستہ آہستہ اور استادانہ کمال کے ساتھ پنجہ بوائلر کے گول منہ میں گھمایا گیا، اور جیسے ہی وہ میرے چہرے کے ٹھیک سامنے آیا تو میرے پسینے کی ایک بوند اس پر جا گری۔ پنجہ اسی طرح آہستگی سے واپس کر لیا گیا، لیکن زیادہ دیر کے لیے نہیں۔ پنجہ پھر ظاہر ہوا، لیکن اس بار وہ پہلے کے مقابلے میں کئی انچ زیادہ اندر تک آ رہا تھا، اور جب وہ اب بھی میرے جسم کے کسی حصے کو پکڑنے میں ناکام رہا تو مجھے اس کی خوسیلی، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ ناکامی کی کراہیں سنائی دیں۔ ذرا دیر کے لیے بوائلر میں تھوڑی سی روشنی آئی، لیکن پھر فوراً غائب ہو گئی۔ ایک بار پھر شیر کے تعفن سے میرا دماغ اڑنے لگا۔ میں نے اندازہ لگایا کہ شیر کروٹ کے بل اس طرح بوائلر کے منہ کے ساتھ چپک کر لیٹ گیا ہے کہ اس طرح وہ زیادہ سے زیادہ حد تک اپنا پنجہ اندر گھما سکے۔ اس نئے انکشاف نے میرے ڈر اور گھبراہٹ دونوں کو عروج پر پہنچا دیا۔ جس طرح مچھلی پکڑنے کے کانٹے سے مچھلی باہر نکال لی جاتی ہے، بالکل اسی طرح مجھے بھی باہر کھینچ نکالنے کے لیے شیر نے اپنی طرف سے انتظامات مکمل کر لیے تھے۔ شیر کے پنجے کی پشت مجھے اپنی ٹانگ سے لگتی ہوئی معلوم ہوئی، اور میں اپنے حسرت ناک انجام کے خوف سے بری طرح کانپنے لگا۔ اس وقت شیر کا پنجہ اس طرح لگ رہا تھا جیسے کوئی ہلکے ہلکے برش پھیر رہا ہو۔ ایک سیکنڈ بعد ہی میری نکر کی ایک دھجی الگ کر دی گئی اور فوراً ہی اسے سوراخ کے ذریعے باہر نکال لیا گیا۔ بوائلر میں ایک بار پھر پہلے کی طرح روشنی ہوئی، لیکن جلد ہی پھر اندھیرا چھا گیا۔ ٹٹولتے ہوئے پنجے نے میری ٹانگ سے پھر رگڑ کھائی اور اپنے لمبے لمبے ناخن اور آگے بڑھا دیے۔ ناخن قمیص تک پہنچ گئے اور پلک جھپکتے ہی اس کا ایک بڑا حصہ پھاڑ کر پہلے کی طرح باہر کھینچ لیا گیا۔ پھر وہی غراہٹ اور کپڑے کو چیرنے پھاڑنے کی آوازیں۔ جب وہ پھٹی ہوئی قمیص پر اپنا غصہ اتار رہا تھا تو اس کی آوازوں سے پتہ چلا کہ وہ بوائلر سے کچھ دور ہٹ گیا ہے۔ قمیص پھٹ جانے کے بعد میری کمر تقریباً ننگی ہو گئی تھی، لیکن اس کے باوجود پنجے سے باہر گھسیٹ لیے جانے کے ڈر کی وجہ سے میں نے اپنی تکلیف کی کوئی پرواہ نہ کی اور پہلے کی طرح لوہے کی گرم دیوار سے اپنا جسم پوری طرح چپکائے رکھا، اور ایک بار پھر جیسے ہی شیر نے اپنا جسم اچھی طرح بوائلر کے منہ سے لگا کر اپنا پنجہ اندر گھمایا تو وہ میری ٹانگ اور پیٹ سے لگتا ہوا چلا گیا۔ پنجے کے اس طرح ہلکے ہلکے لگنے سے مجھے ایک عجیب قسم کی گدگدی کا احساس ہوا۔ میں اتنا ڈر گیا تھا کہ شروع میں تو میں اندازہ ہی نہ لگا سکا کہ شیر بھلے ہی اس طرح گدگدیاں کرتا رہے، لیکن وہ اپنا پنجہ اور آگے نہیں بڑھا سکتا۔ لیکن جیسے جیسے شیر کی تلاش کا سلسلہ جاری رہا اور اس کے پنجے کے نیچے چھوٹے چھوٹے ساخت بال میرے جسم کو چھوتے رہے تو یہی گدگدیاں جنہیں میں نے زیادہ اہمیت نہ دی تھی اب وبال جان معلوم ہونے لگی۔ یہ اذیت ناک کیفیت کب تک جاری رہی اس کا صحیح اندازہ میں نہیں لگا سکتا۔ میں تو یہ دیکھ رہا تھا کہ شیر کبھی دائیں کروٹ سے لیٹ کر میرے دائیں طرف گدگدیاں کرتا اور کبھی دوسری کروٹ بدل کر دیکھتا اور میرا بایاں پہلو تختہ مشق بننا شروع ہو جاتا۔ وہ بار بار دونوں کروٹوں کے بل لیٹ کر مجھے باہر کھینچ نکالنے کی کوشش کرتا رہا، لیکن اس کا ہاتھ اس حد تک آگے نہ بڑھ پایا کہ وہ اپنے پنجے میرے جسم میں گاڑ سکے۔ البتہ کبھی کبھی اس کے ناخن میری کھال سے ضرور مل جاتے، لیکن وہ مجھے گدگدانے کے علاوہ کوئی گزن نہ پہنچا سکا۔ میں سمجھ گیا کہ اب خاتمہ قریب ہے۔ ظاہر ہے میں اب زیادہ دیر اس طرح جھکے لوہے کی گرم پرت سے چپکا کھڑا نہیں رہ سکتا تھا۔ سارے جسم میں اینٹھن اور درد اور پھر ان سب سے بالا تر موذی گدگدیوں نے جو پاگل بنائے دے رہی تھیں مجھے بالکل ہی کمزور بنا دیا تھا۔ میرے کوا پوری طرح مزمحل ہو چکے تھے اور اوپر اٹھے اٹھے میرے بازو بالکل شل ہو کے رہ گئے تھے۔ بالآخر خون کے دباؤ کی وجہ سے
ان پر میرا قابو نہ رہا اور میرا ایک ہاتھ خود بخود نیچے لٹک ہی گیا۔ میرے ہاتھ نے شیر کے پنجے کو محسوس تو کیا، لیکن اس سے قبل کہ میں اوپر اٹھا کر اس کی دسترس سے بچاتا، شیر کے پنجے نے بجلی کی سی تیزی سے کوہنی سے کلائی تک ایک لمبا شگاف ڈال دیا اور جھٹکے کے ساتھ اپنا پنجہ باہر کھینچ لیا۔ خون کی خوشبو یا شاید اس کا مزہ چکھ لینے کے بعد اب وہ بالکل دیوانگی پر اتر آیا اور اس نے مجھے حاصل کرنے کے لیے اپنی کوششیں تیز کر دیں اور بے انتہا جوش و خروش کا مظاہرہ کرنے لگا۔ اس کی ہلکی ہلکی خراہٹ یا ناکامی کی کراہوں نے بہت جلد دھاڑوں کا روپ اختیار کر لیا۔ مجھے محسوس ہوا کہ میں اب اپنے آپ کو اور زیادہ دیر تک نہیں سنبھال سکوں گا۔ اب خاتمہ یقینی تھا۔ اس وقت میری آنکھوں کے سامنے اپنی پچھلی زندگی کی کوئی تصویر نہیں آئی، بلکہ آنکھیں اس وقت جو بھی تصویر بنا رہی تھیں وہ صرف ایک بھوکے آدم خور شیر کی تصویر تھی جو زمین پر پڑی کسی چیز کو پھاڑ رہا ہے، اور وہ چیز ظاہر ہے میرے علاوہ بھلا اور کیا ہو سکتی تھی۔ میں نے اپنے آپ کو سنبھالنے اور جسم پر قابو رکھنے کی ایک آخری کوشش کی۔ میں کوشش کرنے لگا کہ ذہن سے اس مکروہ تصویر کو جھٹک دوں اور ابھی جی نہ چھوڑوں کہ اتنے میں مجھے کارلسن کی بہت صاف آواز سنائی دی، سنبھلو دوست، اب خطرہ ٹل گیا ہے۔ میں نے اپنی آنکھیں کھول دیں۔ کارلسن میرے اوپر جھکا ہوا تھا اور اس کی بیوی اس کے پاس کھڑی تھی۔ میں کافی دیر تک اسی طرح آنکھیں کھولے بے حس و حرکت پڑا انہیں ٹک ٹک دیکھتا رہا، جیسے مجھے کسی اور طرف دیکھنے کی ضرورت ہی نہ ہو۔ مجھے اپنے جسم کی طرف دیکھنے کی ہمت نہیں پڑ رہی تھی، پھر بھی مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے میرے جسم کا عضو یا ان میں جان باقی نہیں رہی ہے۔ مجھے اپنے پورے بدن میں آگ سی لگی ہوئی محسوس ہوئی اور کمر تو بالکل ایسی محسوس ہوئی جیسے وہ ٹوٹ ہی گئی ہو۔ میں اپنی ٹانگیں بھی نہیں ہلا پا رہا تھا۔ کارلسن شاید میری تکلیف اور احساسات کو بھانپ گیا۔ جب ہی اس نے ہنستے ہوئے خوش مذاقی سے کہا کہ خطرے کی کوئی بات نہیں ہے، تم جلدی اچھے ہو جاؤ گے، بالکل پہلے سے بھی اچھے، ایک جوان پٹھے کی طرح۔ تم واقعی بڑے خوش نصیب ہو کہ اس وقت زندہ ہو۔ میں نے ہمت کر کے اپنے جسم کی طرف دیکھا تو پتہ چلا کہ میری کھال جلس کر لال ہو گئی ہے اور جگہ جگہ کھرونچوں کے نشان بھی پڑے ہوئے ہیں۔ میرا ایک ہاتھ البتہ بہت زیادہ زخمی ہو گیا تھا، اس لیے کارلسن کی بیوی نے فوراً اس پر کپڑا باندھ دیا۔ میں نے اٹھنے کی کوشش کی لیکن کارلسن نے اٹھنے نہ دیا اور کہا، ابھی کچھ دیر اور لیٹے رہو، اتنے میں تمہیں بتاتا ہوں کہ کیا ہوا اور میں وہاں کیوں کر پہنچا۔ اب چاہے کوئی ہنسے یا برا مانے، لیکن سچی بات تو یہ ہے کہ میری زندگی صرف کارلسن کی پیٹ کی خرابی یا بدہضمی کی وجہ سے ہی بچی، کسی اور وجہ سے نہیں۔ ہوا یہ کہ جب میں کارلسن سے رخصت ہوا تو وہ کھانا ہضم کرنے کے ارادے سے بستر پر جا لیٹا۔ لیٹتے ہی اسے بے چینی سی ہوئی اور کسی طرح نیند نہ آئی۔ بالآخر اس کے منتشر خیالات نے اسے ڈرانا شروع کر دیا کہ اس نے مجھے بغیر بندوق کے چلے جانے کا مشورہ دے کر بے وقوفی کا ثبوت دیا ہے۔ آخر اپنی بیوی سے مشورہ کرنے کے بعد اس نے طے کیا کہ وہ میرے پیچھے پیچھے جائے اور جب یہ دیکھ لے کہ میں اپنے بنگلے پر محفوظ پہنچ گیا ہوں تب واپس آ جائے۔ وہ دونوں جب گھر سے نکلے تو انہیں شیر کے ہرانے اور گرجنے کی آوازیں سنائی دیں۔ جب وہ کچھ اور آگے بڑھے تو انہوں نے دیکھا کہ شیر بوائلر کے پاس پنجوں سے گڑھا کھودنے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن اس سے پہلے کہ کارلسن طے کرتا کہ اس موقع پر کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں، شیر کی نگاہ اس پر پڑ گئی تو شیر ایک دم اس طرح اچھل کر کھڑا ہو گیا جیسے وہ چوری کرتا ہوا پکڑ لیا گیا ہو، اور پھر فوراً ہی جنگل کی طرف بھاگ کر غائب ہو گیا۔ اس وقت شیر کا پیچھا کرنے کا سوال ہی پیدا نہ ہوتا تھا، اس لیے اس کی تلاش کا کام کل پر ملتوی کرتے ہوئے وہ میری تلاش میں آگے بڑھا۔ کارلسن بوائلر کے پاس ٹھیک اس وقت پہنچا جب میں بے دم ہو کر گر پڑا تھا، اور جیسے ہی میں بے دم ہو کر گر پڑا تھا اور جیسے ہی وہ شیر کے پنجوں سے بنائے ہوئے گڑھے کے پاس آ کر کھڑا ہوا تو میرا ایک بازو بوائلر کے دہانے سے باہر نکل آیا۔ بوائلر کو جب دوسری سمت دھکیل کر مجھے باہر نکالا گیا تو اس وقت
میں اپنے ہوش و حواس میں نہ تھا۔ اس واقعے کو برسوں بیت گئے ہیں، لیکن اب بھی جب مجھے ان جان لیوا گدگدیوں کا خیال آتا ہے تو میں بے چین ہو اٹھتا ہوں، اور پھر گھنٹوں وہ روح فرسا خیال میرا پیچھا نہیں چھوڑتا۔ اس کہانی کا ماخذ ہے شکار بیتی، دہلی، سن 1970۔ یوں یہ زبردست اور منفرد سی کہانی اپنے انجام کو پہنچی۔ اب میں لیتی ہوں آپ سے اجازت۔ جانیں خوش رہیں، شاد و آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں، اور اگر یہ کہانی یا میرا انداز پسند آئے تو اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں، بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ آنے والی ہر نیو ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتی رہے۔ ویڈیو کو لائک کیجیے، زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے اور اچھا سا کمنٹ کیجیے۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔